بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ آج کی حدیث نمبر ہے 472 سے لے کے 477 تک۔ باب ہے نماز اور فضائل۔ تو دوستوں 472 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مستد بن مسرد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے بشر بن مفصل نے عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جبکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، کہ رات کی نماز یعنی تہجد کس طرح پڑھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو رکعت کر کے پڑھ لو، اور جب صبح قریب ہونے لگے تو ایک رکعت پڑھ لے۔ یہ ایک رکعت اس ساری نماز کی طاق بنا دے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رات اس کے آخری نماز کو طاق رکھا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ تو دوستو 473 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو النعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے، انہوں نے ابو ایوب سختیانی سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ آنے والے نے پوچھا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو رکعت، پھر جب طلوع صبح صادق کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت وتر کی پڑھ لے، تاکہ تو نے جو نماز پڑھی ہے اسے یہ رکعت طاق بنا دے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ولید بن قصیر نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ عمری نے بیان کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ 474 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ کے واسطے سے کہ عقیل بن ابی طالب کے غلام ابو مرر نے انہیں خبر دی ابو واقع لیسی حارث بن عوف صحابی کے واسطے سے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ 3 آدمی باہر سے آئے، 2 تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضری کے غرض سے آگے بڑھے، لیکن تیسرا چلا گیا۔ ان 2 میں سے ایک نے درمیان میں ایک خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا، دوسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا تو واپس ہی چلا جا رہا تھا۔ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ان تینوں کے متعلق ایک بات نہ بتا دوں؟ ایک شخص نے تو اللہ کی طرف بڑھا اور اللہ نے اسے جگہ دی، یعنی پہلا شخص رہا، دوسرا تو اس نے لوگوں میں گھسنے سے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کی، تیسرے نے منہ پھیر کر لیا، اس لیے اللہ نے بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ 475 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ ابن مسلمہ نے بیان کیا امام مالک کے واسطہ سے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عباد بن تمیم سے، انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رحمۃ اللہ سے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ ابن شہاب زہری سے مروی ہے کہ وہ سعد بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح لیٹتے تھے۔ 476 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے عقیل کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے کہا کہ مجھے ارواح بن زبیر نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی کہ تو انہوں نے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا لی، وہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے وہاں تعجب سے سنتے اور کھڑے ہو جاتے اور آپ کی طرف دیکھتے رہتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بڑے رونے والے آدمی تھے، جب قرآن کریم پڑھتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رہتا۔ قریش کے مشرک سردار اس صورتحال سے گھبرا گئے۔ 477 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ ہم سے
مستد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو معاویہ نے امش کے واسطے سے، انہوں نے ابو صالح زکوان سے، انہوں نے ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار دکان وغیرہ میں نماز پڑھنے سے 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اس سے معاف کرتا ہے۔ اس طرح وہ مسجد کے اندر آئے گا، مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا، اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اسے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت خداوندی کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو دوستو اس کو بخش اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر جب تک کہ رہی خارج کر کے وہ فرشتوں کو تکلیف نہ دے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔